میں کھڑکی پر کھڑی تھی اور جو منظر میں دیکھ رہی تھی اسے دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بہن شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے پتی کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ میں وہیں زمین میں دھس جاؤں گی۔ آخر میری ماں کی پرورش میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو میری بہن نے پہلی رات ہی اپنے پتی کے ساتھ کیا؟ کوئی مرد بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ میری بہن کو تو شاید شرم چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی کیونکہ آج تک میں اپنی بہن کو معصوم سمجھا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے کیسی مکاری چھپی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ دیکھ پاتی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی تھی اور میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر اس کمرے میں پہنچ گئی تھی جو مجھے رات گزارنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اگر میری ماں آج رات مجھے میری بہن کے ساتھ یہاں آنے کے لیے مجبور نہ کرتی تو شاید ہم کبھی یہ راز نہ جان پاتے کہ میری بہن کا گھر کیوں اجڑتا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار اسے طلاق ہو گئی تھی۔ یہ اس کی تیسری شادی تھی۔ ہر بار شادی کی رات جب وہ طلاق کا دھبا لے کر ہمارے گھر آتی تو رو رو کر بےحال ہو جاتی۔ ہم سب کو یہی لگتا کہ اس بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان 2 طلاقوں کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا تھی۔ لیکن آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھ گیا تھا اور میں سارا سچ جان چکی تھی۔ میری عمر 26 سال تھی اور میری سب سے چھوٹی بہن 22 سال کی تھی۔ دیکھا جاتا تو بڑے ہونے کے ناطے میری شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن میری صرف منگنی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ میں نوکری کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میرا منگیتر شبھم بہت اچھا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی مرد بننا پڑا تھا۔ پاپا کی موت کے بعد میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا اور پھر اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں بھی خود اٹھا لی تھی۔ ان دونوں کو پڑھائی لکھائی کرانے کے بعد میں نے ان کی شادی کا پیڑا اٹھا لیا اور جیسے تیسے پیسے جمع کرنے لگی تاکہ انہیں عزت کے ساتھ ودا کر کے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کر سکوں۔ میرے بعد والی بہن جو 24 سال کی تھی، اس کی شادی میں نے اپنے آفس میں ہی کام کرنے والے ایک لڑکے سے کروائی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی خوش تھی، لیکن اس سے چھوٹی والی بہن پائل کے ساتھ نہ جانے قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ 2 بار بستے ہی اجڑ جاتی تھی۔ جو پہلی بار اس کا رشتہ آیا تھا تو وہ لوگ بہت اچھے تھے، لڑکے کی نوکری بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور دیکھنے میں بھی اسمارٹ تھا۔ بس یہی سب دیکھ کر میں نے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ پاپا کے بعد جب ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر پڑی تو پھر میری ماں نے سارے فیصلے مجھ پر چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی سیدھی سادی سی تھی۔ انہوں نے تو کبھی بغیر ضرورت گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ ماں کو لگتا تھا کہ مجھے دنیا داری کی سمجھ ان سے زیادہ ہے، اس لیے بیٹیوں کے رشتے جیسی بڑی ذمہ داریاں بھی ماں نے میرے حوالے کر دی تھی۔ پوجا کی شادی بھی میری پسند سے کی گئی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھی کہ میں نے اپنی بہن کے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جب پائل کی شادی کی بات آئی تو میں نے اس کے لیے بھی بہت دیکھ بھال کر رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ انکت کو اس کے لیے چن لیا۔ مجھے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دکھائی دی۔ وہ لوگ بہت خوشی سے رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ انکت کی بہن نے پائل کو انکت کے لیے پسند کیا تھا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی انکت نے خود سے یہ بات کی تھی کہ اسے ہم سے دہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ دہیز جیسی چیز کے خلاف ہے۔ اکثر میں نے رشتے والوں کو بہت لالچی دیکھا تھا، اور زیادہ تر لوگ تو رشتہ ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ شادی میں کیا دیں گے، لیکن اس کی بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ انکت سے زیادہ بہتر اور اچھا رشتہ پائل کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شاید میری یہی غلط فہمی تھی۔ میں نے اپنے منگیتر شبھم کو بھی انکت سے ملوایا تھا، اور شبھم کا کہنا تھا کہ انکت واقعی اچھا لڑکا ہے۔ شادی سے پہلے 3-4 بار ہماری اس کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہمیں تو ہر بار ہی وہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، اور پھر میں نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت دہیج جمع کر کے پائل کی شادی انکت کے ساتھ کروا دی تھی۔ میری بہن بڑی دھوم دھام سے ودا ہو گئی تھی، کیونکہ انکت نے اپنی طرف سے شادی پر بڑا خرچہ کیا تھا۔ پائل کے کپڑوں سے لے کر ہر چیز بہت اچھی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا ان چیزوں کو برتنا بھی نصیب کرے، مگر میری بہن کو کوئی بھی چیز برتنا نصیب نہ ہو سکی۔ پائل کو ودا کرنے کے بعد میں اور میری ماں سکون سے بیٹھے تھے۔ پوجا اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بچے چھوٹے تھے، اس لیے وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں ٹھہرا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اور ماں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اور ماں نے چائے بنائی اور میرے ہاتھ میں پکڑا کر کہنے لگی، تم نے اپنے پاپا کے جانے کے بعد صحیح معنوں میں اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اوپر والے نے بھلے ہی مجھے بیٹا نہیں دیا، لیکن بیٹے سے زیادہ اچھی بیٹی دی ہے۔ میں بڑے لاڈ سے ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماں کہنے لگی،
اب تم اپنی شادی کے بارے میں سوچو۔ بہنوں کے بارے میں بہت سوچ لیا، اب وہ دونوں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں۔ میں اپنی شادی کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی اور گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ ماں نے حیرت سے میری شکل دیکھی اور کہنے لگی، رات کے اس وقت کون آیا ہے؟ سارے کاموں سے فری ہو کر ہمیں 2 بج گئے تھے اور اس وقت دروازے پر کسی کا آنا بہت ہی عجیب بات تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ چلو ساتھ چل کر دیکھتے ہیں۔ میں اور ماں دروازے پر پہنچے اور آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ تو دروازے کے باہر سے پائل کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، دروازہ کھولے دیدی، میں ہوں۔ پائل کی آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور وہ اپنا بیگ پکڑے اندر آ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو تیز تیز روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی اور پھر ایسی خبر سنائی کہ میری جان نکل گئی تھی۔ کہنے لگی، دیدی انکت نے مجھے طلاق دے دی ہے، انہوں نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی، وہ خوش نہیں ہیں، اس لیے موقع ملتے ہی انہوں نے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر انہوں نے شادی تو کر لی تھی لیکن اسے نبھانا نہیں چاہتے تھے۔ پائل کی بات سن کر میری حالت خراب ہو گئی۔ ایک باپ کی جگہ باپ بن کر بہن کو ودا کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس شادی کی ناکامی کو میں اپنی ناکامی سمجھا کرتی تھی، کیونکہ شاید میں نے ہی صحیح لڑکے کا چناؤ نہیں کیا تھا۔ میری بہن کے آنسوؤں نے میرا دل دکھا دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ یہ سب میری غلطی ہے، شاید مجھے انکت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، وہ بس روتی ہی رہی۔ ماں کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت جا کر پتہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کرتے پائل نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی وہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا ہے، اور تو اور اب اپنے گھر والوں کے سامنے اس نے مجھے ہی کیریکٹر لیس کہہ دیا ہے۔ وہاں جا کر سوائے ہماری بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ طلاق ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، آپ کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس نے تمہیں طلاق دی کیوں؟ اگر تم اسے پسند نہیں تھی تو وہ شادی سے پہلے یہ بات بتا سکتا تھا نا؟ اس نے تو شادی پر خوب خرچہ کیا ہے، پھر اس طلاق کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر پائل نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بتا تو چکی ہوں، یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اسے دکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور پھر مجھے طلاق دے کر اپنی بہن کے سامنے میرے کردار کو داغدار کر دیا، اور سب سے یہ بھی کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، لیکن فی الحال مجھے پائل کو سنبھالنا تھا۔ میں نے اور ماں نے پائل کو حوصلہ دیا اور ساری رات ہم خاموشی سے اپنی جگہ آنسو بہاتے رہے۔ کچھ دیر پہلے والا سکون پوری طرح ختم ہو گیا تھا اور ہمارے دلوں میں طوفان نے جنم لے لیا تھا۔ ایک بے چینی تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی کہ آخر انکت اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بہت ہی سندر سمجھدار لڑکا معلوم ہوتا تھا، کوئی مرد کیسے ایک ہی رات میں اپنی پتنی کو طلاق دے سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جنہوں نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی، اور شاید ہمارے گھر کا سکون بھی، کیونکہ اگلی صبح یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی کہ آدھی رات کو پائل طلاق لیے واپس لوٹ آئی ہے۔ محلے والے ہمارے گھر آئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ ماں نے خود سب کے سامنے پائل کے سسرال والوں کی خوب تعریفیں کی تھی، خاص کر دہیز نہ لینے پر، انکت کی بھی۔ اب انہی لوگوں کے سامنے انکت اور اس کے گھر والوں کی برائی کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ کسی کو بھی ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے کہہ رہا تھا کہ جس لڑکے نے دہیج نہ لیا وہ بھلا بنا وجہ طلاق کیوں دے گا؟ لوگوں کی باتیں سن کر پائل بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور مجھ سے اور ماں سے وعدہ لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی انکت یا اس کے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کا ذکر اس گھر میں ہوگا۔ پائل کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اور ماں نے وعدہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت میرا منگیتر صبح میرے گھر آیا اور وہ بھی سب کچھ جاننے کے بعد ہکا بکا سا رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جا کر بات کرتا ہوں، آخر کیسے وہ ہماری پائل کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات پائل کے کانوں میں پڑ گئی اور اس نے رو دھو کر اسے روک لیا۔ کہنے لگی، اگر آپ وہاں جائیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میں نہیں چاہتی وہ گندی باتیں آپ کے کانوں میں بھی پڑے جو میں سن کر آئی ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر شبھم بھی رک گیا۔ پائل کی شبھم سے کافی دوستی بھی تھی۔ میں نے شبھم سے کہا کہ تم اسے سمجھاؤ اور کہو کہ خود کو کمرے میں بند نہ رکھے۔ شبھم نے پائل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، چلو میں تمہیں باہر گھما کر لاتا ہوں۔ اور پھر شبھم خود ہی زبردستی بائک پر پائل کو لے کر آئس کریم کھلانے چلا گیا۔ میں تو ماں کے ساتھ گھر پر ہی رک گئی تھی کیونکہ ماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی، ایک طرف پائل کی طلاق اور دوسری طرف ماں کی طبیعت، اور پھر پوجا کے سسرال والے بھی بہت باتیں بنا رہے تھے۔ وہ آئی تو نہیں تھی مگر اس کا فون آیا تھا۔
وہ کہہ رہی تھی کہ میری ساس نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انکت کے گھر والوں سے انہیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ پائل بد کردار ہے اور اس کا کسی لڑکے سے چکر ہے۔ میں نے پوجا کو تسلی دی اور کہا کہ تم اپنا گھر بار دیکھو، یہاں سب کچھ دیکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کافی دیر بعد شبھم پائل لوٹے تھے۔ اس کا موڈ کافی اچھا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی۔ وہ میری طرف بڑھا کر کہنے لگی، دیدی آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، آپ یہ کھا لیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے شبھم کا شکر ادا کیا۔ شبھم کہنے لگا کہ پائل کو اس وقت ہم سب کی ضرورت ہے، تم کوشش کرو کہ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارو۔ شبھم کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ میں نوکری کرتی تھی اور اگلے ہی دن سے مجھے نوکری پر جانا تھا۔ میں نے شبھم سے کہا کہ تم ہی گھر آ کر اس کے ساتھ کچھ ہی دیر بیٹھ جاؤ گے تو اس کا دل بہل جائے گا۔ اور پھر تیزی سے دن گزرنے لگا۔ اکثر شبھم مجھے فون پر بتاتا کہ وہ میرے گھر میں ہے اور پائل کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ پائل کم سے کم شبھم کی کمپنی سے خوش تو ہے۔ اس رات کے بعد سے اب تک ہم میں سے کسی نے بھی انکت سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میری شادی بھی ٹل گئی تھی کیونکہ اب مجھے پھر پائل کے بارے میں سوچنا تھا۔ پائل کے طلاق کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے لیے پھر سے بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ شبھم کے جاننے والے تھے اور رشتہ بھی شبھم کے ذریعے ہی آیا تھا۔ لڑکا شبھم کا دوست تھا اور اس نے اسے پائل کی پہلی طلاق کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں پائل کے طلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اس رشتے کا سن کر تھوڑی گھبرا رہی تھی کیونکہ پرانے معاملے کو بھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ پائل شادی کے لیے راضی ہوگی، لیکن شبھم کے بار بار کہنے پر میں نے پائل کو رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس نے بالکل بھی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے بڑے سکون سے میری بات سنی اور کہنے لگی، دیدی اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جلدی میرا گھر بسے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکے۔ پائل کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اسے میری خوشیوں کا خیال تھا اور میری خاطر وہ اپنا پاسٹ بھولنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے شبھم سے کہہ کر ان لوگوں کو بلوا لیا۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ لڑکے کا اپنا بزنس تھا، پیسے والے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شبھم نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، چھان بین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر شبھم کے کہنے پر میں نے آنکھ بند کر کے پائل کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ پائل کسی نئے رشتے سے جڑ کر پرانی باتوں کو بھول جائے۔ اس لیے 4 لوگوں کے بیچ ہم نے خاموشی سے ودا کر دیا۔ نہ ہی کسی محلے والوں کو دعوت دی، نہ ہی خاندان میں ڈھنڈورا پیٹا۔ پائل ودا ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور میری ماں پریشان ہو کر کہنے لگی کہ اس بار پائل اپنی شادی شدہ زندگی میں بس جائے۔ میں بھی خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے شبھم کو فون ملایا تو وہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، رتک بہت ہی اچھا انسان ہے، سالوں سے میرا دوست ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، پائل کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شبھم کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ میرا دھیان بٹانے کے لیے کہنے لگا، اب ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں، تمہارے انتظار میں میری عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ پھر ہم دونوں باتوں میں بزی ہو گئے۔ 2 گھنٹے گزرے تھے کہ گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس بار تو میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں دروازہ کھولوں تو سامنے پائل نہ کھڑی ہو، اور کبھی کبھی کچھ خیال سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو رات کے 1 بجے پائل دروازے پر کھڑی تھی اور اس کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ آتے ہی فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہر کوئی مجھے کیریکٹر لیس کہتا ہے، جبکہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پائل کو تھاما اور اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر مجھے طلاق ہو گئی ہے، پھر میرے دامن پر داغ لگا ہے، نہ جانے کس کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے۔ میرے سسرال جانے سے پہلے ہی نہ جانے کون میرے پتی کو کیا کہہ جاتا ہے کہ وہ مجھے کیریکٹر لیس کہہ کر طلاق دے دیتا ہے۔ انکت نے یہ کہہ کر مجھے چھوڑا تھا کہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس نے مجھے ہی کیریکٹر لیس ٹھہرا دیا تھا۔ اور اس بار رتک نے صاف ہی کہا کہ میرا کیریکٹر اچھا نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ لگتا ہے انکت نے ہی کوئی غلط حرکت کی ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے غصے سے پائل سے کہا کہ اگر تم ہم میں سے کسی کو انکت سے بات کرنے دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میری بات سن کر وہ چلانے لگی،
اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ یہ وقت بہن کو برا کہنے کا نہیں ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بار پھر ہم دونوں ماں بیٹی مل کر اپنی ٹوٹی ہوئی پائل کو سنبھالنے لگے۔ شبھم جو فون پر دوسری طرف موجود تھا، اسے بھی سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ بھی فوراً ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رتک نے طلاق دے دی ہے۔ وہ تو اب بھی رتک کی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے شبھم کا کالر پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات پر اعتبار کیا تھا۔ تم نے کہا کہ رتک بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ تم بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ جاؤ جا کر اپنے دوست سے سوال جواب کرو۔ یہ سنتے ہی پائل غصے سے میری طرف آئی اور کہنے لگی، کیوں آپ بار بار میرے زخموں کو کریدنے کی بات کرتی ہیں؟ نہیں جاننا ہمیں کچھ بھی، اور نہ ہی رتک سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے شبھم کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آپ نے تو میرا بھلا ہی چاہا تھا، لیکن قسمت میں میرا برا لکھا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور تکلیف نہ ہو تو رتک کے پاس بالکل بھی نہ جائیے، وہ انسان بہت ہی برا ہے۔ شبھم پائل کو سنبھالنے لگا اور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس کہنے کے لیے شبد شاید بچے ہی نہیں تھے۔ جیسے تیسے شبھم نے ساری رات پائل کو تسلی دی تھی اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ وہ رتک کے پاس نہیں جائے گا۔ ہمارے گھر میں خاموشی ٹھہر گئی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ہم اپنے کمرے میں بند تھے اور پائل اپنے کمرے میں۔ میں نے شبھم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، میرا دل اس کی طرف سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی آتا پائل کے ساتھ ہی بیٹھ کر واپس چلا جاتا۔ پہلی بار میری بہن میرے غلط فیصلے کی وجہ سے پھنسی تھی اور دوسری بار میرے منگیتر کے غلط فیصلے کی وجہ سے۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں تیسری بار اس کی زندگی کا فیصلہ کرتی، اس لیے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ شبھم کی ماں نے میری اور شبھم کی شادی پر زور دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کب تک تم بیٹھی رہو گی، آخر میرے بیٹے کی بھی تو عمر ہو رہی ہے، وہ سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کی بات ٹھیک تھی، شبھم نے واقعی 7 سال میرے انتظار میں نکالے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ پائل کی شادی کیے بغیر تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ایک بار پھر ہمارے گھر میں پائل کی شادی کا ذکر ہونے لگا، لیکن اس بار نہ صرف وہ ڈری ہوئی تھی بلکہ میں اور ماں بھی گھبرا رہی تھی۔ پوجا کی ساس نے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ وہ اب ہمارے گھر کا چکر بھی نہیں لگا رہی تھی۔ پائل خوبصورت تھی اور اس لیے ایک بار پھر اس کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس کی دوسری شادی سے تو بہت ہی کم لوگ شامل تھے، اس لیے شاید رشتے بھی اچھے آ رہے تھے۔ اب میں نے فیصلہ ماں پر چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے بہت دیکھ بھال کر کے شریف لوگوں میں پائل کا رشتہ پکا کر دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ پائل کو ابھی بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ڈر ضرور رہی تھی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس کی رخصتی کا وقت آیا تو ماں نے ایک دم ہی لڑکے والوں سے کہہ دیا کہ میری بڑی بیٹی بھی ساتھ جائے گی۔ ہمارے گھر میں ایسی ہی رسم ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے، لیکن پھر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری ماں نے مجھے کان میں کہہ دیا تھا کہ تمہیں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھول کر یہ معلوم کرو کہ آخر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ہمارا دشمن ہے یا پھر کوئی جان بوجھ کر پائل کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے؟ میری ماں کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خاندان والا ہے جو ہم سے دشمنی نکال رہا ہے۔ جب میں پائل کے ساتھ اس کے سسرال پہنچی تو پائل نے میرے ساتھ بالکل ہی عجیب سا سلوک کیا۔ کہنے لگی، دیدی اپنے کمرے میں جا کر سو جائیے۔ عجیب بات ہے، ماں نے آپ کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے۔ میں تو سسرال والوں کے آگے پہلے ہی دوسری شادی پر شرمندہ ہوں، اب آپ کے آنے پر اور زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں نے پائل سے کہا کہ ایسی کوئی بھی انوکھی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایسے ہی رسمیں ہوا کرتی تھی۔ پائل کہنے لگی، جو بھی ہے یہ میرا سسرال ہے، آپ کو یہاں کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ پائل کا رویہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ مجھے اپنی یہ بہن پائل نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں کچھ چونکی اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح میں سچ جان کر رہوں گی۔ پائل اور اس کا پتی کمرے میں گئے تو میں بھی پیچھے سے گھوم کر کھڑکی کی طرف پہنچ گئی۔ یہ اونچا سا روشن دان تھا تو میں گملہ رکھ کر اس پر کھڑی ہو گئی اور مجھے اندر کا منظر صاف نظر آنے لگا اور دونوں پتی پتنی کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یہ بات غلط تھی، لیکن اپنی بہن کے گھر کو بسانے کے لیے میں یہ حرکت کر بیٹھی تھی۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، گھر میں زیادہ مہمان نہیں تھے، گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں میں بند تھے، کسی نے مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ میری بہن اپنے پتی سے طلاق مانگ رہی ہے اور اسے کہہ رہی ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میری بڑی بہن نے اپنی جان چھڑانے کے لیے زبردستی میری شادی آپ سے کروا دی ہے۔ یا تو آپ مجھے طلاق دے دیں، نہیں تو میں وہاں جا کر آپ کے اوپر نامرد ہونے کا الزام لگا دوں گی۔ پہلے تو وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا
اور پھر بار بار میری بہن ضد کرنے لگی تو پھر وہ بڑی خاموشی سے میری بہن کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کا منظر دیکھ پاتی، کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر میں واپس اپنے کمرے میں بھاگی، اور کچھ ہی دیر بعد میری بہن اپنا سامان لیے اپنے کمرے سے نکلی تھی اور میرے پاس آ کر غصے سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، چلیے یہاں سے، یہ انسان میرے قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بہن کو نفرت سے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں نے اپنی بہن سے ہاتھ چھڑایا، اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ اتنے میں اس کا پتی بھی کمرے سے نکل آیا اور مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، آپ کی بہن نے خود مجھ سے طلاق مانگی ہے، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں جس کی شادی زبردستی کی گئی ہو۔ میں نے غصے سے پائل کو دیکھا اور کہا کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کیوں تم نے تیسری بار بھی طلاق لے لی ہے؟ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر جب میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی، کیونکہ میں شبھم کو پسند کرتی ہوں، ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کئی بار میں نے انہیں شادی کے لیے پرپوز بھی کیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی آپ بھی شادی نہیں کریں گی، اس لیے میں بار بار طلاق لے کر گھر واپس بیٹھ جاتی تاکہ آپ کی بھی شادی شبھم سے نہ ہو۔ اگر شبھم مجھے اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتے تو آپ ان کی محبت کی حقدار نہیں ہیں۔ نہ میری شادی ہوگی، نہ ہی آپ کی شادی ہوگی۔ اپنی بہن کے منہ سے یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس بہن کے نصیب کو بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی داؤں پر لگا دی تھی، وہی بہن مجھ سے میری خوشیاں چھیننا چاہتی تھی۔ اسے طلاق ہو چکی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے آئی اور ماں کو ساری بات بتا دی۔ شبھم کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اب پائل کی وجہ سے وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اگلے ہی دن مجھ سے شادی کر لی اور مجھے اپنے ساتھ ودا کر کے لے گیا۔ آج میری شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں اور پائل 3 بار طلاق کا داغ اپنے دامن پر لیے ماں کے گھر بیٹھی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت فکر ستاتی ہے، اور وہی دوسری طرف کبھی نفرت کا احساس بھی جاگنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں پائل کے لیے کیا کروں۔ کیا دوبارہ اس کی شادی کا سوچوں یا پھر اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ جو کچھ پائل نے کیا اس میں غلطی کس کی تھی؟ اصلی قصوروار کون تھا؟ کیا ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا پھر شبھم کے برتاؤ نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا؟ یا شاید مجھے ہی اپنی آنکھیں زیادہ کھلی رکھنی چاہیے تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قصوروار کون ہے؟ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا۔